مولانا صاحب، میرا نام روشن خٹک ہے، میں ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے. میرا ایک سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، جو کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 70 کا الیکشن آپ کا مجھے یاد ہے، لیکن 3 الیکشن جو کہ 88 اور 90 کے خاص کر ہوئے اور 77 کی بھی، اس میں ایک لفظ بہت پاپولر تھا، دھاندلی. اب اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت جو 14 جولائی کے الیکشن نظر میں ہیں، اس کے بارے میں اکثر سیاستدانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں کرایا جائے، جبکہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی ہارتی ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اب ہمارے پاس ہی ایک ادارہ فوج ایسا رہ گیا جس پر قوم کا پورا اعتماد ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے سلسلے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، عدلیہ کے سلسلے میں بھی کچھ صورتحال الیکشن کے معاملے میں ایسی ہے. اب کیا اگر یہ نگراں حکومت میں شامل لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان وزراء بھی ان کا بیان ہے کہ فوج سے کی جائے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو اور یہ دھاندلی کا لفظ استعمال نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھاندلی کا الزام استعمال ہوتا ہے تو فوج کا مقام کیا ہوگا؟ جی تشریف. جو آپ نے ارشاد فرمایا 70 کے انتخابات اور 70 کے انتخابات کے متعلق کسی نے بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی تھی. 70 کے انتخابات کے متعلق نہیں کہا. 3 کے بعد مسلسل 70 کے بعد پھر 77 میں 77 کے انتخابات کے متعلق کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا اقرار پارلیمنٹ نے بھی اس وقت کی حکومت نے کیا کہ واقعی بعض مقامات پر دھاندلی ہوئی، اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن، اس کے اختیارات اور ٹریبیونل مقرر کیے گئے، اور اعتراف بھی ہوا کہ ہاں ہوا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہو، اب 70 کے انتخابات میں جو یحییٰ خان کے دور میں ہوئے تھے، دھاندلی نہیں ہوئی تھی، کسی نے شکایت نہیں کی، سب لوگ آ گئے تھے. لیکن بعد میں دھاندلی ہوئی تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہاں ہوئی ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج انتہائی قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے اور ادارہ ہے، اور ہمیں اپنی فوج کو متنازع مقامات سے، متنازع مسائل سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. ایک طرف جہاں فوج سرحدوں کی محافظ ہے، وہاں اندرون ملک دستور کے تحت اس کو مختلف مقامات پر طلب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جون سن 1992 میں فوج نے جو آپریشن کیا سندھ میں، کراچی سے کشمیر تک، تو فوج کو بلایا گیا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ فوج نے امن کو قائم کیا، ڈاکوؤں کی سرکوبی کی، دہشت گردوں سے شہروں کو اور ڈاکوؤں سے دیہات کو پاک اور صاف کرنے کے سلسلے میں جان کی بھی قربانی دی. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. تو فوج جہاں ضرورت پڑے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. اب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج، اصل میں اس مطالبے کا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیلٹ بس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں، کراچی میں خود شہر میں سن 1990 میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے کلیشنکوف لے کر 4 آدمی، اور بیلٹ بس کو اٹھا کے لے گئے.